بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس جو 7 تاریخ کو یعنی منگل کو وزیر اعظم پاکستان نے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے کے اوپر بلائی ہوئی تھی، اس میں شرکت سے انکار کر دیا، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ایک طرف آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ فواد چودھری، اس سے پہلے کئی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، جس میں اعظم سواتی تھے، جس میں شہباز گل تھے، باقی لوگ تھے، ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کو جو ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور شیخ رشید نے بظاہر یہی بتایا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ایک وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ملک میں دہشت گردی اور امن و امان کے حوالے سے ہے، تو اس میں اگر عمران خان صاحب خود نہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ جو ہے، یعنی شاہ محمود قریشی ہیں، پرویز خٹک ہیں، اسد عمر ہے، اسد کیسر ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو آپ اس میں نمائندگی اپنی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور کرنی چاہیے، کیونکہ اس ملک میں آپ حکمران رہے ہیں، حکومت کرتے رہے ہیں، آگے بھی آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ الیکشن جیت کے دوبارہ سے مرکز میں بھی حکومت بنائیں، اور 10 سال آپ نے کے پی میں حکومت کی ہے، جس کے اوپر ابھی بھی آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم نے نام تو نہیں لیا ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ پشاور کے اندر انہوں نے ہیڈ کی، جس میں تمام جو سیکیورٹی اداروں کے سربراہان جو ہیں، آرمی چیف نے اس میں شرکت کی، چیف منسٹرز جو ہیں چاروں صوبوں کے، انہوں نے اس کے اندر شرکت کی، اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک ڈسکشن ہوئی ہے، اور اب اس ڈسکشن کو جو ہے فردر آل پارٹیز کانفرنس میں لے کے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی پارٹی جو ہے ملک کی، جو کہ مرکز میں بھی حکومت میں رہی، پنجاب میں، اسی طرح کے پی میں، اسی طرح جو ہے بلوچستان میں بھی ان کا حصہ تھا، اے جے کے اور جی بی میں ابھی بھی حکومت میں ہے، تو اس کو اتنے بڑے پلیٹ فارم سے یا فورم سے باہر نکلنا جو ہے وہ شاید سیاسی اعتبار سے بھی اور قومی سلامتی کے اعتبار سے بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو جو مشاورت انہوں نے کی یا مشورے دے رہے ہیں، ان کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ لاجز کے اندر جا کے جس طرح سے ایک میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر حکومت نے دعویٰ بولا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز پہلے جن کے پاس لاجز الاٹڈ تھے، وہ ان کے تالے جو ہیں توڑے گئے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فرخ حبیب کا جو لاج تھا اس کے اندر بھی داخل ہوئے، ان کا سامان بھی باہر نکال کے پھینک دیا گیا۔ سو یہ جو رویے ہیں اور پھر جس قسم کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اس سے حکومت جو ہے وہ اس کی بدنامی ہوگی، اس کی شہرت اس کو نہیں ملے گی۔ اگر ہم ماضی میں تھوڑا سا چلے جائیں، عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی جو گرفتاریاں ہوتی رہیں، جو نیب کے مقدمات جو ہیں ان کے لیے لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا رہا، جس میں ٹاپ لیڈرشپ بھی جو ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی جو ہے اس میں شامل تھی، تو وہ اس وقت بھی وہ کام انہوں نے صحیح نہیں کیا۔ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ نیب جو ہے وہ میرے انڈر نہیں تھی، وہ تو کہیں اور سے ڈائریکشن لیتے تھے، اور فارمر جو آرمی چیف تھے جم باجوہ جو ہیں وہ احتساب کے حوالے سے کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں تھے، یا ان کا فوکس جو تھا وہ یہ نہیں تھا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ کام آپ چھوڑ دیں۔ سو اس قسم کی باتیں اب کرنا جو ہے شاید وہ ان کے حق میں بھی نہیں ہے عمران خان صاحب کی، کیونکہ آپ وزیر اعظم رہے اس ملک کا، اور اس وقت وہ کہتے تھے کہ سارے ادارے میرے انڈر ہیں، سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، اور میں جو ہے ایک انڈیپینڈنٹلی تمام فیصلے جو ہے خود کرتا ہوں۔ آج جو حکومت کر رہی ہے وہ بھی اپنی نیک نامی نہیں کما رہی ہے، بدنامی ہوتی ہے اس سے، کیونکہ ایک طرف آئی ایم ایف آپ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ سے روزانہ سوال و جواب ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر مزید جو ہے، خود آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹف ٹائم وہ ہمیں دے رہے ہیں، مزید مہنگائی ہوگی، آپ کا ڈالر کہاں چلا گیا ہے، تقریباً 300 کے قریب پہنچ چکا ہے، پیٹرول جو ہے 35 روپے آپ نے ایک قلم کی اس سے جو ہے اپروول سے اس کو کر دیا، کیونکہ آپ کے اوپر آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا پریشر ہے اور ایک دباؤ ہے آپ کے اوپر، ورنہ ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ سو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، عمران خان صاحب نے دوسری طرف پہلے اعلان کیا کہ 31 جتنے بھی حلقے تھے بائی الیکشن کے، اس کے اندر وہ خود لڑیں گے، لیکن اب انہوں نے آج کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کی پارٹی تو ضرور اس میں حصہ لے گی، لیکن وہ خود نہیں لڑیں گے، اور اس کی ایک وجہ یہ دکھائی دے رہی ہے، اور ہو سکتی ہے کہ جو نیلی کا کیس سے جو ہے مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے ان کے خلاف،
جس کے اوپر انہوں نے پہلے اعتراض لگایا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کہ پہلے انہوں نے اسی طرح کی ایک درخواست جو ہے اس کو ڈسمس کیا تھا، اب وہ کیسے اس کو سن سکتے ہیں. لہٰذا ان کے اس آبجیکشن کے اوپر، اعتراض کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل جو ہے لارجر بینچ تشکیل دے دیا، اور اب آگے چل کے لارجر بینچ کے ذریعے جو ہے وہ اس مقدمے کو سنا جائے گا، ان کا جو نئے اہلی کا مقدمہ ہے. سو ایک یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی، یا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جب کاغذات جائیں گے جمع کرانے کے لیے ان حلقوں کے اندر، تو وہاں پہ کسی نے بھی اگر آبجیکشن لگا دیا تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اور ایک دفعہ اگر ریجیکٹ ہو گئے ان کے کاغذات، تو آنے والے جو جنرل الیکشن ہوں گے یا بعد میں جو جنرل الیکشنز کے اندر عمران خان صاحب نے اگر جانا ہے تو ان کے لیے قانونی پیچیدگیاں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں. شیخ رشید جو ہے ان کو 2 مقدمے اور ان کے خلاف دائر ہو گئے ہیں، کراچی کے اندر بھی، مری کے اندر بھی. سندھ پولیس جو ہے اسلام آباد پہنچ چکی ہے ان کو یہاں سے لے جانے کی. تو لگتا یہ ہے کہ اعظم سواتی کی طرح ان کو بھی تھوڑا سا پورے پاکستان کے چکر جو ہے وہ دیے جائیں گے. اور یہ تمام جو کاروائیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے دور کے اندر شدید ترین قسم کے رویہ رکھا گیا، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا. اور آپ دیکھ لیں ایک لمبی لسٹ ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس ملک کے اندر آج کے جو چیلنجز ہیں، دہشت گردی ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، ملک کے اندر جو معاشی جو اس وقت تباہی جو ملک کے اندر آئی ہوئی ہے، عوام کے اوپر جو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کے جو بم گرائے جا رہے ہیں، اس صورتحال میں ملک کے اندر ایک یکجہتی کی، ایک انڈرسٹینڈنگ کی، ایک استحکام کی، ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کھڑی ہے، دوسری طرف پی ایم ایل این، اور یہ جو اتحادی حکومت کی جو جماعتیں ہیں وہ کھڑی ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ جو نگراں حکومتیں ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے برے طریقے سے اپنے مخالفین کے خلاف، خاص کر پنجاب کے اندر جو دیکھا جا رہا ہے. اور ان چیزوں سے مزید مسائل پیدا ہوں گے، ان چیزوں سے مزید جو صورتحال ہے وہ خراب ہوگی. اور جو الیکشن کی بات کی جا رہی تھی صوبوں کے اندر، اس کے اوپر آج عدالت میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ہیئرنگ بھی ہوئی ہے جو 9 تاریخ اب دے دی گئی ہے. اور وہاں پہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اور گورنر کا جو وکیل تھا، یا حکومت کا جو وفاقی حکومت کا جو وکیل تھا، وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور جو 90 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہے آئین کے اندر، الٹیمیٹلی اس کے اوپر جانا پڑے گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو پروسیس ہے آئین اور قانون کا اس کو فالو کیا جانا چاہیے. پسند ناپسند کا جو معاملہ ہے اس کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر ایک استحکام کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکے. اور معاشی جو چیلنجز ہیں، ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ فری لنچ نہیں دے گا. اگر آپ نے آئی ایم ایف سے یا باقی اداروں سے پیسے لینے ہیں تو آپ ان کی بات آپ کو ماننی پڑے گی. اور وہ بات ماننے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اوپر مزید مہنگائی کا ایک سیلاب جو ہے وہ ٹوٹے گا. تو اس صورتحال میں ملک کے اندر استحکام جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے، جو اس وقت ہمیں انفارچونیٹلی دکھائی نہیں دیتا.